اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ یا وہیں پکارا زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے رب تو عطا کر مجھ کو اپنی طرف سے پاک صاف اولاد۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پس پکارا اس کو فرشتوں نے اور وہ کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف سے کلمے کی۔ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور وہ سردار ہوگا اور وہ اپنے نفس پر قابو کرنے والا، روکنے والا یا ضبط کرنے والا ہوگا، اور وہ نبی ہوگا نیکوں میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہا ہے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، یا کس طرح ہو سکتا ہے، اور تحقیق پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے کو اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا فرشتے نے یا اللہ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے میرے رب تو پھر کر میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، کہا تیرے لیے نشانی ہوگی یا تو نشانی ہوگا کہ تو نہیں کلام کرے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن مگر اشارے کے ساتھ۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور تو ذکر کر اپنے رب کا بہت زیادہ اور تسبیح بیان کر صبح و شام۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو سیدہ مریم کا کفیل بنایا جو ان کی بانجی تھی، تو ان جو محراب بنے ہوئے تھے بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی کے ساتھ، ادھر وہ رہتی تھیں، یعنی ان کو ایک حجرے میں رکھا ہوا تھا۔ تو اب جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس تو بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، یعنی سردیوں والے پھل گرمی میں، گرمی والے سردیوں میں، یا پھر جو میں دے کے آیا تھا اس کے علاوہ کوئی پڑے ہوئے ہیں، تو جب زکریہ علیہ السلام کو یہ تشویش ہوئی کہ میں نے تو دروازہ بند کیا، چابی میرے پاس ہے، تالا میں نے لگایا ہوا ہے، تو یہ کیسے آگے اندر سے پھل اس کے پاس؟ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے رزق دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بند کمروں میں بھی، تہوں میں بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں، جیسے کئی مخلوقات ہیں وہ سمندر کی تہہ میں رہ رہی ہیں، پہاڑوں میں رہ رہی ہیں، اور ماں کے پیٹ میں بھی جو ہوتا ہے 3 طرح کے اندھیرے ہوتے ہیں، وہاں ادھر بھی بندے کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتے ہیں۔ تو جب زکریہ علیہ السلام نے سیدہ مریم کا یہ عقیدہ سنا تو ان کے دل میں بھی خیال پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ ہو میں بھی دعا کروں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ دعا تو پہلے بھی وہ کرتے ہی تھے، تو لیکن وہ ایک وقت آیا، موقع ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ بند کمروں میں مریم کو بغیر موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، کیونکہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بال سفید داڑھی کے سر کے بھی ہو چکے تھے، بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، یعنی ظاہری اسباب سب ختم ہو چکے تھے۔ تو اسی جگہ یا وہیں اللہ تعالیٰ کے نبی زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا تو کہا مجھے بھی اللہ جی نیک اولاد دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ جی تم دعا سننے والے بھی ہو۔ تو اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں قبول کریں۔ جیسے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل نے دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے 4000 سال کے بعد ان کی دعا کا نتیجہ نکالا۔ دونوں باپ بیٹے کو دیکھنا نصیب بھی نہیں ہوا۔ تو آج ہم کہتے ہیں نہیں جی آج دعا تو ابھی فوری نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، یعنی اللہ ہمارا پابند نہیں ہے، ہم اللہ کے پابند ہیں کہ ہم نے مانگنا ہی مانگنا ہے، وہ دے یا نہ دے۔ تو اس لیے انہوں نے دعا کی، 4000 سال کے بعد نتیجہ نکلا۔ اب زکریا علیہ السلام ظاہری جوانی کا عمر ساری گزر گئی یا نہیں اولاد ملی، تو اب بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، تو دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔
تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو فرشتوں نے خوشخبری دی جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، حجرے میں ہی نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ تجھے ہم خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، یعنی جو بیٹا تمہیں ملے گا اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلمے تھے ان کی تصدیق کریں گے، اور فرمایا وہ سردار ہوگا، اور دوسرے فرمایا وہ اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا، یعنی عورتوں کی طرف راغب نہیں ہوگا یا وہ گناہ کی طرف جانے والا نہیں ہوگا، اور فرمایا نبی ہوگا نیکوں میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں بیان فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بیٹا عطا کیا۔ تو پہلی خوبی، ایک تو پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ثابت ہوا کہ نماز پہلی شریعتوں میں بھی تھی، صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے، نماز پہلی شریعت میں بھی موجود تھی۔ تو نماز پڑھ رہے تھے، یعنی دعا کی اور نماز پڑھنی شروع کر دی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب بادشاہ نے پکڑ لیا تھا تو انہوں نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اس برائی سے اس کو۔ تو بہرکیف نماز جو ہے انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو پہلی اللہ تعالیٰ نے کیا صفت بیان کی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے تو اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اس سے پہلے ہم نے کسی انسان کا نام یحییٰ رکھا ہی نہیں، یعنی اللہ نے بیٹا بھی دیا تو ساتھ نام بھی خود ہی رکھ دیا یحییٰ۔ اور دوسری صفت فرمایا ایسا ہوگا جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ سردار ہوگا، یعنی سردار ہوگا، تو سید کے معنی ہے سردار، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا چودھری قسم کا بڑا سردار، بڑا آدمی ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وہ عورتوں سے علیحدہ رہنے والا ہوگا، یعنی عورتوں کی طرف راغب نہیں ہوگا کہ عورتوں کی طرف دیکھتا رہے ادھر جائے ادھر جائے، وہ نہیں ہوگا وہ۔ یا دوسرا معنی کیا گیا کہ وہ گناہوں سے رکنے والا ہوگا، یعنی گناہوں کے قریب نہیں جائے گا یا گناہ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور 5ویں صفت بیان کی کہ فرمایا وہ نبی ہوگا نیکوں میں سے۔ تو یہ 5 صفات والا اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا زکریا علیہ السلام کو۔ اب زکریا علیہ السلام آگے کہنے لگے میرے رب میرے لیے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ پہلے دعا تو خود ہی کر لی، تو اب کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اپنے پھر وہی اسباب ظاہری بیان کرنے شروع کر دیے کہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، اب تو ظاہری اسباب ہی منقطع ہو چکے ہیں، تو اب کیسے بیٹا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی تو اپنی قدرت دکھانی ہے کہ جہاں بندہ نا امید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی امید پیدا کر سکتا ہے، تو جہاں امید ہو وہاں اللہ وہاں بھی نا امیدی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اور سورہ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے دے یا بیٹیاں دے یا کچھ بھی نہ دے، یا صرف بیٹیاں دے دے یا صرف بیٹے دے دے، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب زکریا علیہ السلام کہنے لگے اللہ جی پھر کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی کو اب بچہ ہونے والا ہے یا بچے کے آثار شروع ہوئے ہیں، یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا 3 دن تک سوائے اشارے سے، یعنی جو تمہاری زبان ہے یہ دنیاوی بات نہیں کر سکے گی، جب بھی تم نے کوئی بات کرنی ہوگی تو اشارے سے کرو گے، تو جب تمہاری زبان بند ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ تو یعنی ظاہری بات زبانی جو دنیاوی بات ہے وہ نہیں ہوگی، اشارے سے آپ بات کریں گے۔ ہاں ذکر جو ہے اللہ کا وہ آپ کریں گے، اللہ کا ذکر کے لیے زبان بند نہیں ہوگی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وغیرہ اذکار جو ہے وہ آپ کی زبان کرے گی، لیکن دنیاوی بات نہیں کرے گی۔ اب دیکھیں زبان ایک ہی ہے تو اس پہ دنیاوی بات نہیں ہو رہی، ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، تو اس لیے زبان ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وہی ہوتی ہے نا زبان، جب بندہ فوت ہونے کے قریب ہوتا ہے تو زبان رک جاتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے،
اعلیٰ بندہ صحیح سلامت ہوتا ہے، لیکن نہیں زبان چلتی، قریبی رشتہ دار قریب بیٹھے کوئی بات ہی کریں، کچھ بولیں، تو وہ کہاں سے بولے گا جب اللہ نے بند کر دی؟ تو اس لیے اللہ نے اسی لوتھڑے میں، گوشت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی رکھی ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج کئی ایسے بھی ہیں جو مرنے کے قریب نہیں، ویسے بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، بچپن سے کئی کی زبانوں کے بند ہیں، یا جوانی میں بھی زبان بند ہے، گونگے جن کو کہتے ہیں ہم، تو وہ نہیں بولتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں قوت گویائی نہیں رکھی ہوئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیاوی باتیں نہیں کرے گی آپ کی زبان، مگر اشارے سے آپ سمجھائیں گے لوگوں کو، لیکن میرا ذکر جو ہے وہ آپ کریں گے، اور فرمایا اپنے رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر ہر حال میں ہونا چاہیے، صبح و شام بھی، جس کو اذکار کہتے ہیں صبح و شام کے، اور باقی ٹائم بھی اللہ کا جب بھی وقت ملے انسان کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔